رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے تحقیق کے بغیر بات کہنے کا گناہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ حضرات، یہ آیت رہنمائی کرنے والی اور چوکنا کرنے والی ہے۔ ایک مومن کو تحقیق اور یقین اور صحیح بات کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اور آخرت کی پکڑ سے ڈراتی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، کان، آنکھ اور دل و دماغ کا غلط استعمال کیا تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی تحقیق نہ ہو، جس کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو، وہ باتیں اپنی زبان سے نہ بیان کرو، ان باتوں پر عمل نہ کرو، ان باتوں پر اپنے دین اور اپنے عقیدے کی تعمیر نہ کرو، بلکہ تم تحقیق اور دلیل کی پیروی کرو۔ اس آیت کی رہنمائی ہر میدان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ معاشرتی مسائل لیں تو یہ آیت ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ لوگوں پر الزام لگانا، جھوٹی باتیں کہنا، تہمت اور بہتان باندھنا، بدگمانی کا ماحول بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ صرف ظن و تخمین سے، سنی سنائی بات پر، یا ایک چیز کو آپ نے دیکھا لیکن اس کی تحقیق نہیں کر سکے اور حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکے، اور آپ نے اس کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کر دیا، اس کے خلاف تہمتوں کا انبار لگا دیا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی مسلمان کی عزت اور آبرو میں ملوث ہونے سے بہت ہی آگاہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، کہ بدترین سود ہے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
اے لوگوں، گمان سے باتیں نہ کہا کرو، کیونکہ گمان سے کہی گئی باتیں سب سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لوگوں کے عیوب کی تلاش و جستجو نہ کرو، ان کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ، کہ جو اپنے بھائی کے عیوب تلاش کرے گا، اس کی ٹوہ میں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کو تلاش فرمائے گا اور اس کو ذلیل فرما دے گا۔ حضرت نافع اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا، ما اعظم حرمتکی وما اعظمکی وان حرمت المسلم اعظم عند اللہ منکی، کہ تمہاری عظمت بڑی ہے، تمہارا احترام اعلیٰ ہے، قابل احترام ہو، اے حرم تم بڑی قدر والے ہو، بڑی تعظیم والے ہو، لیکن ایک مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی پر الزام تراشی کرنے سے، کسی پر تہمت لگانے سے اور صرف گمان سے بات کہنے سے انتہائی پرہیز۔ حضرات، پھر اگر دیکھا جائے تو الزام تراشی کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک الزام یہ ہے کہ کسی فرد پر لگایا جائے، اس کی عزت کو داغدار کیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ کی بات یہ ہے کہ کسی ادارے، کسی مدرسے یا کسی طبقے اور جماعت کو متہم کیا جائے، اس کے خلاف تہمتیں اور الزامات اور افتراءات کی بھرمار کی جائے، سنی سنائی باتوں کو پھیلایا جائے، یہ بھی گناہ ہے، اور یہ آیت ہمیں اس سے بھی منع کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت افواہوں کو اور بے سر و پیر کی باتوں کو معاشرے کے اندر پھیلانے سے بھی ہمیں متنبہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی بددین کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہ کہیں تم کسی قوم پر جہالت اور انجانے میں حملہ کر ڈالو اور پھر بعد میں تمہیں ندامت اور افسوس کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس مطیۃ الرجل زعموا، کہ بہت بدترین اور نہایت ہی برا تکیہ کلام ہے انسان کا کہ بات بات میں یہ کہے کہ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی باتوں کو بیان کرنے لگے۔ حضرات، موجودہ دور میں اس سلسلے میں میڈیا کا بدترین رول ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا۔ اس کا استعمال اتنا غلط ہو رہا ہے کہ اس سے بے سر و پیر کی باتیں، بے بنیاد باتیں پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اور جو خبر بھی ہم دیکھیں اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ بغیر تحقیق کے
خبروں کو یا پوسٹوں کو شیئر کرنا، لائک کرنا، وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی تحقیق نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، ان چیزوں کی جستجو میں نہ رہو، ان کو اپنی زبان سے نہ نکالو، ان پر عمل نہ کرو۔ پھر اگر دیکھا جائے اس آیت کی رہنمائی کے بارے میں غور کیا جائے تو ہمیں یہ آیت مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں عقائد کے معاملے میں اور احکام کے معاملے میں دلیل کی پیروی کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے اگر عمل کرتے ہیں اور عقیدہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شرک میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ صرف گمان پر عمل کرتے ہیں، اور گمان حق کے متعلق فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اس کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے عقائد اختیار کرنے سے اور ایسے اعمال اپنی طرف سے گڑھ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی باتیں ایجاد کر لی جو دین میں سے نہیں ہیں تو وہ قابل تردید ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کی رہنمائی میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص قرآن کی تفسیر کے متعلق اٹکل سے باتیں کہنا شروع کرے اور اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن کے متعلق اپنی رائے سے بات کہی بغیر علم اور تحقیق کے، صرف گمان سے، تو صحیح کہنے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غلط ہے۔ اگر اس نے اتفاق سے صحیح بات کہی، اپنی رائے سے جو بات کہی وہ صحیح ہوئی، تب بھی اس نے غلط کیا، کیونکہ اس نے ظن سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ہر شخص اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے، حالانکہ اس کے متعلق اس کو تحقیق نہیں، ہر بات کو وہ حدیث کے طور پر بیان کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بات بھی اس آیت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جس شخص نے میری طرف سے ایسی بات کہی جس کے بارے میں اس کو شک تھا کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں، پھر بھی وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک تو وہ جھوٹا جس نے وہ بات گھڑی ہے اور اس کو افترا کیا ہے، اور ایک دوسرا یہ جھوٹا ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے۔ آج کل گھڑی ہوئی حدیثوں کا چلن ہو گیا ہے، موضوع اور باطل حدیثیں معاشرے میں پھیل گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مسلمان کے ذہن کی تشکیل کی ہے کہ اس کو صاف ستھرا ذہن رکھنا چاہیے، اس کے دل و دماغ کو شفاف ہونا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا
یا اسی طریقے سے بغیر تحقیق کے عمل کرنا اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چیز میں تحقیق اور دلیل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا